السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین آقا کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ آج میں آپ کو اپنے بزرگوں کا راز دینے لگا ہوں، اور یہ سینہ بہ سینہ کا راز ہے۔ ہمارے سلاسل میں بے شمار بزرگوں نے یہ کیا، اور بے شمار بزرگوں کے عمل میں، وظائف میں ڈیلی یہ آیات جو ہے یہ شامل رہی۔ یہ آیات جو ہے یہ کن ہے، ہر چیز اس آیات کے اندر ہے۔ تسخیر اس کے اندر ہے، عزت اس کے اندر ہے، رزق اس کے اندر ہے، تسخیر عام خلائق، ہر چیز اس آیات کے اندر ہے۔ عزت، شہرت، مالی امداد، دولت، حتیٰ کہ نبی رحمت آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی اس آیات کے اندر ہے۔ جو بھی بندہ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بزرگ فرماتے ہیں جو بھی اس آیات کو اپنے معمول میں رکھے گا وہ روحانیت میں اعلیٰ مقام پائے گا، کیونکہ اس آیات کے اندر روحانیت بھی بہت ہے۔ یہ بندے کو وقت کا ولی، غوث، قطب، ابدال بنا دیتی ہے۔ اتنی مقدس اور عظمت والی یہ آیات ہے، اور یہ جو آیات ہے یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں۔ جس کو نوکری نہیں ملتی یا کوئی پریشانی آ گئی ہے، تنگی کا شکار ہے، خواہ جو بھی ہے وہ اس آیات کو پڑھے تو بفضل اللہ اس کی ہر پریشانی جو ہے سر سے پاؤں تک وہ دور ہو جائے گی۔ اگر جادو جنات کا معاملہ بھی ہے تو وہ بھی اس آیات کی برکت سے دور ہو جائے گا۔ اتنی عظمت اور پاورفل یہ آیات ہے۔ خاص الخاص جو بزرگ ہیں وہ رمضان المبارک میں اس کی ریاضت کرتے تھے، اور خوب اس کی ریاضت کرتے تھے، کیونکہ یہ بزرگوں کا ہی عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آخری رمضان کا ہی عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعرات کو فجر میں یہ شروع کرنی ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 313 ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جمعرات ختم ہوگی، مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جائے گا، تو جمعے والے دن یعنی کہ جمعرات کی عشاء میں آپ نے پھر 313 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فجر میں پھر 313 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر جمعے کے بعد جب جمعہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر یعنی کہ ظہر کے وقت 313 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ اس کی تعداد ہے۔ اس کے بعد جس نیت سے بھی آپ یہ اپنے معمول میں رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ برکتیں، عظیم برکتوں سے نوازیں گے۔ اس کے بعد یہ سارا سال آپ اپنے معمول میں رکھیں، رات کو پڑھیں، ایک تسبیح کر لیں یا 41 مرتبہ اپنے معمول میں رکھیں،
تو انشاءاللہ تعالی اس آیات کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بزرگوں کا میرا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا ہی عظمت اور بڑائیوں اور برکتوں والا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو بزرگوں کے معمول میں رہی، جو بزرگوں نے جس طرف اشارہ کیا، تو یہ آیات جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس آیات کی کثرت کریں، جس کو اجازت چاہیے وہ کمنٹس میں اسم اللہ یا سبحان اللہ لکھ دیں، اس کو اجازت ہو جائے گی۔ تو جتنے مریدین ہیں ان کو یہ تلقین بھی ہے کہ یہ آیات کو اپنے معمول میں رکھیں۔ یہ آپ کی سکرین پہ بھی آ جائیں گی ابھی۔ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ روحانیت کا خزانہ ہے اور عظمتوں کا خزانہ ہے، یہ بڑی بابرکت والی آیات ہے۔ اس کے بڑے کمالات میں نے دیکھے ہیں، محسوس کیے ہیں، اور مجھے اس کے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوئے اس آیات کے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس مقدس مہینے کی عظمتیں جو آخری لمحات ہیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ کریم اس آیات کی برکت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کی بھی توفیق دے۔ بلکہ جو بندہ یہ آیات اپنے معمول میں رکھتا ہے اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ اس آیات کے اندر اللہ کریم نے ایسی برکت رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے۔ تو یہ آخری دن کا وظیفہ ہے، ہر بندہ لازمی اس وظائف کو کرے اور اس رمضان کی اور اس وظائف کی عظمتیں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس رمضان المبارک میں جو بھی غلطی ہوگی ہو معاف فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کریم اس مقدس عظمت والے مہینے کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کو پانچ گانہ نماز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کو ایک بننے کی کوشش کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمارے رزق میں عمر میں برکتیں دے۔ جو ہمارے دوست رشتہ دار یا جو ہمارے چینل کو جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے، جن کے بھی دوست احباب والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے گھروں میں اتفاق اور محبت رکھے، اور اللہ ہمیں غیبت، چوری، حسد، بغض سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اخلاقوں کو درست فرمائے، اور اللہ ہمیں حقوق الباد، حقوق اللہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔